ہم نے سر سید احمد خان مرحوم کی کتاب جو ہے وہ مسافران لندن پر گفتگو پچھلے قرأت خانے میں کی تھی، بک ٹاک کے پروگرام میں، تو اس میں تمہید میں کافی زیادہ وقت لگ گیا تھا، تو اس کتاب کے اقتباسات جو ہیں وہ آ نہیں سکے تھے پوری طرح۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب ہے، اس میں ان کی تحریر ہے جو قسط وار چھپی تھی، جس کو پھر بعد میں کمپائل کر لیا گیا، اور پھر کچھ اس میں ضمائم ہیں، کچھ ضمیمے ہیں جو آخر میں لگے ہوئے ہیں۔ آخری چیز ہم نے پڑھی تھی وہ سر سید احمد خان کا، انہوں نے جو بتایا تھا نا کہ وہاں جو کھانے پینے کے معاملات تھے، تو شراب جیسے ان کو آفر کی گئی اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، پھر ان کے جو بیٹے تھے جن کو وہ اصل میں ان کے داخلے کے لیے جیسے وہ گئے تھے ان کو وہاں پہنچانے کے لیے، تو محمود، تو وہ بیمار ہو گئے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ دوائی ہے، اور دوائی بہرحال اسپرٹ اس کے اندر ہے، ایک خاص طرح کی شراب ہے، اور یہ کوئی نشہ نہیں ہے، بنیادی طور پہ ایک دوائی کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے بہرحال احتراز کیا اس سے اور اس کو استعمال نہیں کیا۔ اگلا اس کے بعد عنوان یہاں پر ہے کہ جہاز میں عیسائیوں کی نماز، اس کا انہوں نے سر سید مرحوم نے جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی اسی مقام کے قریب جہاں نماز ہوتی تھی خاموش مؤدب کھڑا تھا اور کبھی ٹہلنے لگتا تھا، کیونکہ خدا کا نام ہر طرح ادب کے لائق ہے، اور نماز کے ادا کرنے کو دیکھ رہا تھا اور خدا کی بے نیازی کی شان پر خیال کرتا تھا کہ عجب بے نیاز اور مستغنی ہے کہ اگر کوئی بت کے سامنے ڈنڈوت کرے تو اس کو کچھ پرواہ نہیں، اور اگر کوئی ٹوپی اتار کر اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو کچھ پرواہ نہیں، اور اگر کوئی جیا اور امامہ پہن کر اور تسبیح گلے میں ڈال کر کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر ناک رگڑے تو بھی کچھ پرواہ نہیں، اور اگر کوئی برا کہے، گالی دے، شرک کرے تو بھی کچھ پرواہ نہیں، بلا شبہ صفت استغنا اسی پر ختم ہے۔ تو جیسے یہاں پر وہ یہ بھی اپنا ایک تاثر انہوں نے بیان کیا۔ تو کہتے ہیں یہ ابھی میں اسی خیال ہی میں تھا کہ نمازیوں میں سے ایک ہمارے دانا دلدار صفت دوست نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا کہ میں کیا شریک ہوتا؟ کہا کیوں، خدا تو ایک ہی ہے۔ یعنی ان صاحب نے کہا نا کہ بھئی تم بھی تو جو ہے وہ خدا پرست ہو، یہ بھی خدا پرستی کی ایک رسم ہو رہی تھی، تو خدا تو ایک ہی ہے۔ تو بڑا اچھا جواب سر سید نے دیا۔ میں نے کہا کہ یہی تو وہاں نہ تھا، یعنی خدا تو وہاں نہ تھا نا، جو اصل میں حقیقی خدا ہے، جو جیسے مطلب محمد عربی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا خدا ہے، جو حقیقی خدا ہے، تو یعنی باقی جو خدا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کے اپنے ایک کنسٹرکٹ ہیں نا، لوگوں کے مینٹل کنسٹرکٹ ہیں، ہسٹوریکل کنسٹرکٹ ہیں، اور اس میں بہت کچھ آمیزش ہو گئی۔ اوریجنلی تو وہ ٹھیک تھے، لیکن کہا کہ یہی تو وہاں نہ تھا، وہ خدا جس کو میں پوجا کرتا ہوں وہ خدا وہاں میں نے نہیں پایا۔ اس کے بعد آگے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جیسے تصویر لفظی اور مختلف آلات ہیں، ان کی تفصیل بتا رہے ہیں، یعنی جیسے نیا نیا کمپیوٹر کہیں پر کوئی آدمی جو ہے یورپ میں ہو اور وہاں سب سے پہلے کمپیوٹر آئے اور وہ کمپیوٹر کو دیکھے اور پھر واپس آ کر یہاں لوگوں کو جیسے بیان کرے اور لفظوں میں بیان کرو، تو جیسے وہ بیان کرے گا نا بالکل ایک نئی چیز کو، تو سر سید بھی ویسے مختلف چیزوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہر مقام کا طول بلد اور عرض بلد نکالنے کے لیے آلات اور قاعدے معین ہیں، استرلاب اور ربع مجیب سے نکال سکتے ہیں، مگر جیسا صحیح اور نہایت آسانی سے انگریزی آلے سے نکلتا ہے ویسا اس سے نہیں نکلتا۔ یعنی یہ جو انگریز ہے اور انگریز کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو ٹیکنالوجی تھی اور جو مشینری تھی اس کا جیسے بیان ہے، اور پھر آگے بہت باریکی سے چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، مختلف آلات کا بیان ہے۔ پھر آگے وہ عدن رستے میں آتا تھا، عدن میں بھی پڑاؤ ہوتا تھا، عدن جو ہے وہ یمن کا حصہ، تو اب وہاں پہ کیا ہے کہ واہ رہی ہماری قسمت کہ یہاں کے بازار کے لوگ اور شمالی قوم بھی کسی قدر اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کوئی ضروری کام بند نہیں رہ سکتا، سب اردو میں انجام ہو سکتا ہے، الحمدللہ کہ عدن تک تو اردو زبان کی شہنشاہی قائم ہے۔
یعنی اب جیسے کہ ان کو ایک تفاخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ویسے تو ایک عرب علاقہ ہے لیکن یہاں پر بھی جیسے اردو زبان لوگ سمجھ لیتے ہیں اور اتنا اس کا شیوع ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ سر سید احمد خان اس کے قائل تھے کہ جو تعلیم جو ہے نا کسی بھی قوم کو اس کی اپنی زبان میں دینی چاہیے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے اتنی ترقی کر لی یورپ نے اور انہوں نے اتنی ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے، تو کہتے ہیں یہ نتیجہ صرف اس بات کا ہے کہ تمام علوم و فنون اسی زبان میں ہیں جو زبان وہ لوگ بولتے ہیں۔ اگر آج انگریزی زبان میں تمام علوم و فنون نہ ہوتے بلکہ لیٹن میں یا گریک میں یا فارسی عربی میں ہوتے تو آج تک تمام انگریز ایسے ہی جاہل اور بے علم اور لاکھوں ناخواندہ ہوتے جیسے کہ بدنصیبی سے ہم لوگ ہندوستان میں جاہل اور آئندہ کو بھی جب تک کہ تمام علوم و فنون ہماری زبان میں نہ ہوں گے جاہل اور نالائق رہیں گے اور کبھی عام تربیت نہ ہوگی۔ یعنی سر سید احمد خان نے کچھ جگہوں پہ انگریزی زبان کی بہت تحسین کی ہے اور بڑے جوش سے جیسے کہا ہے کہ ہم اس وقت اب آگے نہیں بڑھ سکتے اور ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنی زبان کو بھلا نہ دیں، نسیم منسیہ نہ کر دیں اور ہر چیز میں جیسے انگریزی کو اختیار نہ کر لیں۔ لیکن یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے کہ کئی جگہوں پر وہ یہ بتاتے ہیں اور وہ باقاعدہ جیسے وہاں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی نا انگلش پارلیمنٹ میں بھی چل رہی تھی کہ بھئی کیا یہاں ان لوگوں کو جو جدید علوم ہیں ان کی اپنی زبان میں دیے جائیں یا انگریزی زبان میں دیے جائیں، تو وہاں سر سید احمد خان کی رائے یہ تھی جو جہاں بیان ہو رہی۔ اب ہو سکتا ہے کہ انیشلی یہ ہو اور پھر بعد میں ان کو خیال ہوا ہو کہ بہرحال اب جو ہے وہ چونکہ انگریز نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب پھر ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی جب تک فیصلہ نہیں ہوا تھا سر سید کی رائے یہ تھی، لیکن جب صاحب بہادر نے طے کر لیا کہ نہیں انگریزی ہی میں ہمیں تعلیم دینی ہے جدید علوم کی، تو پھر سر سید نے بھی کہا کہ اب پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشرقی علوم کو اور اپنی زبان کو بھلا دیں، اس کو نسیم منسیہ کر دیں۔ آگے جہاں پہ وہ ہوٹل کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی جو استنبول وغیرہ آپ جائیں نا تو وہاں پہ لوکاندہ بولتے ہیں ٹرکش زبان میں ہوٹل کو، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو سوئس کے قریب جب پہنچے نا تو وہاں پر مصر میں ہم نے جو ہوٹل دیکھا تو اس کا نام سوئس ہوٹل تھا، لوکاندہ سوئس، تو یعنی گویا وہاں پر بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرکش کی تھی نا وہیں پر جو پاشا تھے وہ سلطنت عثمانیہ ہی کی طرف سے وہاں پر جو ہے متعین تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جی تمام جو ریلوے آلات غیر ملکی ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہاں مصر کی بات کر رہے ہیں، مصر کی ریل کے کارخانے میں جو چیز کے قابل غور کے تھی وہ یہ کہ تمام گاڑیاں اور پمپ اور پانی دینے کے ستون اور ریل کی سڑک اور ہر قسم کی کلیں اور جو کچھ کے ریل کے کارخانوں میں سرکار ہوتا ہے یہاں تک کہ لوہے کی ایک کیل بھی وہ سب انگلستان یا فرانس کا بنا ہوا تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی مصر یا ترکستان کی بنی ہوئی نہیں تھی۔ یعنی مصر میں ایک کارخانے میں گئے تو کہتے ہیں کہ ہر چیز یعنی کوئی چیز لوکل مینوفیکچرڈ نہیں تھی بلکہ امپورٹڈ تھی۔ البتہ بنسبت ہندوستان کے مصر والوں کی اس قدر تعریف کرنی چاہیے کہ وہ خود ان سب چیزوں سے کام کرنے اور کام لینے کے لائق ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ تو وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں ان کا طریقہ استعمال بھی گویا نہیں جانتے، تو چلو مصر والوں میں یہ تو خوبی ہے نا کہ چیزیں چاہے باہر سے آئی ہیں لیکن کم از کم اس کا طریقہ استعمال یہ جانتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ہندوستانی بدبخت اس لائق بھی نہیں ہوئے، یعنی وہ اس لائق بھی نہیں ہوئے کہ بھائی وہ جو ہے وہ اپنی جو چیزیں باہر سے آتی ہیں کم از کم چلیں اس کو آپریٹ ہی کر لیتے۔ تو جیسے آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے جو ہے کمپنیز ہیں اور اس میں چائنا سے پلانٹ آتا ہے تو پہلے چائنا سے ٹیم آتی ہے نا اور وہ انسٹال بھی کرتی ہے اور ٹریننگ دیتی ہے، اس کے بعد پھر لوگ جو ہے آگے اس کو چلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ آگے وہ صفائی کا ذکر کر رہے ہیں اور بلا شبہ صفائی اور ہر کام میں خوبصورتی یورپ کے لوگوں کی طبیعت میں ماں کے پیٹ سے بینا ہوتی ہے اور ملک کے لوگوں کی طبیعت میں یہ بات نہیں ہے، البتہ ایشیا اور ملک کے لوگوں کی طبیعت میں یہ بات نہیں ہے، البتہ ایشیا کے بعض ملکوں کے لوگوں میں نفاست بلا شبہ ہے۔ اب معلوم نہیں یہاں کس کی طرف اشارہ ہے، چائنا وغیرہ کی طرف اشارہ ہے یا کیا ہے، تو بہرحال یہ جو بات ہے نا کہ ان کی طبیعت میں ایک نفاست ہے۔ تو
آگے ایک صاحب ہیں میجر ڈاٹ صاحب، ان سے پہلے بھی ایک مکالمے کا ذکر ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے مجھے چھیڑنے کے لیے میجر ڈاٹ صاحب نے کہا ہاں اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک چھوٹا اور کافروں کا ملک آیا، یعنی جب یورپ میں داخل ہوا نا ان کا دخانی جہاز. کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے جو بات کہی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو نامناسب ہو، مگر ان کا یہ طرز کلام مجھ کو نہایت ناپسند آیا اور طبیعت کو بہت ناگوار گزرا، اور میں نے خیال کیا کہ ایسی لے یعنی طرز میں گفتگو کرنا کیسا اخلاق و تہذیب کے برخلاف ہے، اور ایسے عمدہ اور متین اور حلیم ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کی زبان سے اس طرز پر کیوں گفتگو ہوئی. خیر میں نے چند دم توقف کر کے کہا کہ یوں نہ کہیے بلکہ یوں کہیے کہ اہل کتاب کا ملک آیا. اب دیکھیں نا وہ اس کو یعنی وہ ایک جیسے مذہبی اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے کافروں کا ملک آیا، تو یعنی طرز کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ کا جو تھا. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ فرق کتنا ہے، کافروں کا ملک جو ہے وہ کیسا عظیم الشان ہے، اور آپ کے پیغمبر کا یعنی معاذ اللہ جو وہ جس ملک سے آپ آئے ہیں جہاں کہ آپ کی اکثریت تھی، مطلب ظاہر بات ہے کہ مصر سے آ رہے ہیں نا، یعنی پیغمبر کا ملک جو ہے وہ نکل کے یہاں تک پہنچے. تو پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈپٹی کمشنر جو تھے دہلی ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ پنجاب کو چونکہ دہلی کو پنجاب کے تحت کر دیا گیا تھا، تو کہتے ہیں ایک دن پنجابی انتظام کی بھلائی برائی کا ذکر آیا. میں نے کہا کہ ہاں ایک ڈسپوٹک گورنمنٹ ہے اور بلا شبہ سکھوں کی عملداری سے ہزاروں درجے بہتر ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح یو پی وغیرہ میں جتنی جیسے انہوں نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا، سر سید کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں ایسا نہیں کیا، پنجاب میں سختی کی. وہاں ڈسپوٹک ہے، اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لفظ ڈسپوٹک رول بہت زیادہ مشہور ہوا تھا کولونیل پیریڈ میں، اور جو مسلم خلفاء تھے سلاطین تھے ان کو جو سب سے بڑی گالی دی گئی وہ یہی تھا، ڈیسپوٹزم. یعنی اس پر ہمارے کچھ دوست یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ یہاں پہ اس ڈیسپوٹک رول کی اپولوجی دیتے دیتے لوگ مر گئے اور بالکل من کرتے ہوئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور عین اس وقت انتہائی زیادہ استبدادی نظام یورپ نے پوری دنیا میں قائم کیا ہوا تھا، کلونیل. یعنی اتنی ہمت تک نہیں ہوئی کہ بھائی آپ جو ہے آپ نے کیا کیا ہے. وہ جو اکبر نے کہا نا کہ یہی فرماتے رہے کہ جو ہے وہ تلوار سے پھیلا اسلام، یہ نہ بتلایا کہ توپ سے کیا پھیلا ہے. یہ نہیں آپ بتا رہے کہ جی وہ تلوار سے جو ہے اسلام پھیلا ہے اور بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. تو آپ تو ماشاءاللہ پھولوں کے ہاتھ لے کر تشریف لائے نا، تو آپ بھی جو ہے وہ جو ہے توپ کھسکی پروفیسر پہنچے. تو پہلا مرحلہ تو جو ہے فزیکل وارفیئر کا تھا نا، وہ تو آپ توپوں کے ذریعے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جی اور بلا شبہ سکھوں کی عملداری سے ہزاروں درجے بہتر ہے. شاید پنجاب کے لوگ خوش ہوں اور پسند کرتے ہوں کیونکہ ان کو آگ میں سے، یعنی اب ایک آپ یہاں پر ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں، تشبیہ، کہ ان کو آگ میں سے یعنی سکھوں کی عملداری میں سے نکال کر دھوپ میں بٹھایا ہے، مگر ہم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آگے اب اس کا ذکر ہے. اور اس کے بعد وہ آگے جو صاحب تھے نا جو انجینئر تھے جنہوں نے نہر سویس جو ہے اس کو ڈیزائن کیا، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر وہاں پر ان کی ایک تقریر ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک دوست نے مجھے بتایا، نہیں ایک انٹرپریٹر نے مجھے بتایا کہ جناب یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہ ان صاحب نے اینڈ میں کہا کہ بھئی میرا فخر اس میں نہیں ہے کہ اس شہر کا نام نہر لسپس ہو، یعنی ڈی لسپس ان کا نام تھا انجینئر کا، بلکہ میری خوشی اور میرا فخر اس میں ہے کہ یہ نہر فرینچ نہر کہلائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی ذاتی نام کا نہیں ہے، میں تو اپنے وطن کے نام اس کو مانون کرتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دوست نے مجھے یہ مضمون سمجھایا نا کہ انجینئر صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، تو میرے دل میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ گویا میں اس کی آواز سنتا تھا، اور میں اس دلاور آدمی کی اس فیاضی پر کہ اپنی قوم کی نامآوری پر ایسا غش ہے کہ اپنی خوشی اور اپنی عزت اس میں سمجھتا ہے، ہزار آفرین کی، یعنی اس پر کہ بھئی کہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ اس کے اندر اپنی سیلف ایگرینڈائزیشن یا اپنے آپ کو بڑھانے کا احساس نہیں ہے، بلکہ ایک قومی فخر. اور اپنی قوم پر جن کا کام بجز حسد اور بغض
اور اپنی ذاتی جھوٹی شیخی جتانے کی اور کچھ نہیں ہے، افسوس کیا۔ یعنی وہی بات جو میں نے کہا نا کہ جگہ جگہ فخر بھی کرتے ہیں کچھ، لیکن جیسے اپنی قوم پر جیسے ان کو ایک حسرت بھی ہے، اپنی قوم پر جو ہے وہ ایک افسوس بھی کرتے ہیں۔ اور یقین جانا کہ ایسی ہی بد خصلتوں سے ان کو ایسی بد نصیبی اور ذلت نے گھیرا ہے۔ یعنی وہی بات کہ جو آپ کالونائز ہوئے ہیں نا، تو وہ آپ کی شامت اعمال ہے، تو کہا کہ ایسی ہی بد خصلتیں اور ایسی اور اسی کی وجہ سے ایسی بد نصیبی اور ذلت جو ہے وہ ہم پر آئی ہے۔ اچھا، اب آگے کہتے ہیں کہ تو ایک مس کارپینٹر ہیں، وہ ہر ایک کی رائے اس میں لکھ رہی ہیں، تو جنرل ہینگٹن جو ہے ان سے بھی انہوں نے لکھنے کو کہا، تو انہوں نے اپنی رائے لکھی۔ تو انہوں نے ہندوستانیوں کے بارے میں، جو جنرل صاحب تھے، انہوں نے کیا فرمایا؟ انگریٹفل اینڈ ہارٹ لیس، انگریٹفل اینڈ ہارٹ لیس۔ آگے سر سید نے ترجمہ کیا ہوا ہے، احسان فراموش اور بے دل یا بے ہمت۔ ان لفظوں کے دیکھنے سے مجھے تعجب یہ ہوا کہ باوجود یہ کہ وہ نہایت بشاشت سے ہندوستانیوں سے ملے، مگر ان کے دل میں ہندوستانیوں اور انگریزوں میں ملاپ نہیں ہے، دل میں ملاپ نہیں ہے۔ زبان سے وہ کہہ رہے تھے مدارات۔ ہندوستانی تو انگریزوں کی نسبت عجب قسم کے خیالات رکھتے ہیں، اور انگریز ہندوستانیوں کی نسبت اور کچھ، یعنی دونوں کے ہاں مسئلہ ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ اکثر دونوں غلطی میں ہیں۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جو ججمنٹ پاس کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے ہندوستانی انگریزوں کو برا سمجھ رہے ہیں، انگریز اتنے برے نہیں ہیں، اور جس طریقے سے انگریز ہندوستانیوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنے برے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ آگے قومیت کا ایک ذکر ہے۔ وہ میجر صاحب نے مجھ سے کہا تمہاری قوم، تمہاری قوم، تو میں نے نہایت خوشی اور صدق دلی سے کہا کہ ہاں بے شک ہماری قوم، ہماری قوم۔ بلا شبہ تمام انسان ہمارے نسلی بھائی ہیں، اس لیے کہ ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور سب مسلمان ہمارے مذہبی بھائی ہیں جو ایک خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ یعنی ایک قومیت کا تصور انسانیت کی بنیاد پہ ہے، آدم کی بنیاد پر ہے، اور ایک قومیت کا تصور مذہب کی بنیاد پر۔ اب یہ گویا اس میں ایک تفریق کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے وہ وہاں پر گئے، یورپ میں جب داخل ہوئے تو جو ہے وہ مارسیلز ایک شہر ہے فرانس کا، وہاں داخل ہوئے تو آگے وہ بتا رہے ہیں کتنی روشنی ہم نے وہاں پر دیکھی، کبھی ایسا آراستہ بازار اور اس قدر روشنی شیشہ آلات میں ہم نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ دیوالی میں جو روشنی ہندوستان میں ہوتی ہے اس کی کچھ بھی حقیقت نہ تھی۔ یعنی دیوالی میں جو آتش جو ہے فائر ورکس ہوتے ہیں اور جو روشنی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں تھے اس کے مقابل میں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی اب بازار میں جا رہے ہیں، مارسیلس کے بازار میں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 2-3 مکان نظر آئے جو سب سے زیادہ آراستہ تھے۔ اچھا، وہ آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مجھے لگا کہ کوئی بہت بڑی شادی ہے اور لوگ جمع ہیں اور مکان آراستہ ہے، مگر جب صبح کو دیکھا اور تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ عام لوگوں کے شراب پینے کے لیے شراب خانے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ نمایاں اور سجی بنی دکانیں کون سی دیکھیں؟ شراب خانے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جی لوگ جمع ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سے شراب خانے ہیں اور ایک سے زیادہ اور عمدہ آراستہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کیا خدا کی قدرت ہے کہ عام لوگوں کو بھی، یہاں تک کہ کولی اور مزدوروں کو بھی ایسی آراستگی سے شراب پینی میسر ہے کہ جمشید کو کبھی خیال میں بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ جمشید جو ہے ایران کا بادشاہ، جیسے سمبل تھا نا رفاہیت کا، سویلائزیشن کا اور عیش کا، تو کہا کہ ایک عام لیبر کلاس کا آدمی وہ اتنی جیسے پروٹوکول سے اور اتنے اس کو جو ہے اعزاز سے شراب دی جا رہی ہے کہ کہاں جمشید کو ملی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد وہ آگے پھر وہ محل کا ذکر کر رہے ہیں۔ شہنشاہ لوئی 14 نے ایک محل بنایا ہے، اس محل کو دیکھنے گئے ہیں۔ جب اندر گئے تو ہم نے جانا کہ ہم دنیا میں نہیں بہشت کے کسی محل میں چلے آئے ہیں۔ حوض اور نہروں اور فواروں کی خوبی و خوش نمائی اور جس خوبصورت اور قدرتی بناوٹ کسی چیزیں
اور مورتوں اور جانوروں کے منہوں کے فوارے چھوٹنے کی ترکیب رکھی تھی، اور جس کج و پیچ و خوبصورتی سے حوض و نہریں بنائی تھیں، اور جس خوبصورتی سے جا بجا نہایت کداور اور چھوٹے درخت لگے ہوئے تھے، اور سب کے سب بڑے سے چھوٹے تک کینچی سے نہایت خوبصورت کترے ہوئے تھے۔ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند۔ تو یعنی وہی تاثر جیسے سر سید کا بھی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آگے میں نے کہا تھا نا کہیں کہیں وہ اپنا ایک قومی تفاخر بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بائی ہماں صرف عمارت جیسی عمدہ و مستحکم اور نہایت ہی خوب ہمارے ملکوں کی ہے، اب تک یہاں دیکھنے میں نہیں آئی۔ یعنی تاج محل اور باقی جو قلعے ہیں جو ہندوستان میں ہیں نا، کہتے ہیں وہ اپنی فرانس میں بھی گھوم رہے ہیں تو کہتے ہیں نظر نہیں آئی۔ بلا شبہ تاج محل کے روضے اور کتب کے لاٹ سے ہندوستان کی عمارت کو فخر ہے۔ لیکن اب میں نے ایسا کیا نا کہ ہر جگہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ احساس کمتری ہے، کچھ جگہوں پہ احساس برتری بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ یہ بھائی یہ جو ایک دو جذبیت یا ایمبیولنس ہے، اس پہ روشنی پھر ڈالیں گے انشاءاللہ، چونکہ یہ لیکچر سیریز چل رہی ہے اس وقت، تو یہ اس کتاب کا میں ذرا خلاصہ کر دوں۔ آگے وہاں پر پھر انہوں نے ایک میوزیم میں گئے، اور میوزیم میں وہاں تصویر خانے انہوں نے دیکھے، اور وہ جیسے آپ کو پتہ نا کہ میوزیمز وغیرہ بھی جو ویسٹرن جو برتری کا احساس ہے اس میں غیر معمولی اس کی ایک اہمیت ہے، اور یہ بھی اصل میں اس وقت بنائے گئے جب انہوں نے کالونائزیشن شروع کی۔ یعنی اب چونکہ تھوڑا سا شرمندگی تو ہے نا، تو اپنا گلٹ مٹانے کے لیے اور اپنی عظمت و شان و شوکت قائم کرنے کے لیے میوزیمز کا تصور پیدا ہوا۔ ظاہر یہ میوزیمز وغیرہ کا تصور ہماری روایت میں تو کہیں بھی نہیں ہے نا، یعنی ہمارے ہاں تو آثار قدیمہ ہیں، کھنڈرات ہیں۔ میں تو ہم حدیث ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیغمبر جب گزر رہے تھے سمود کے علاقے سے تو پیغمبر نے کہا کہ تیزی سے گزر جاؤ، اور ایسے مساکن میں جہاں پہ عذاب آتا ہے اول تو داخل نہ ہو، داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہو اور جلدی سے گزر جاؤ۔ اب آپ جاتے ہیں مصر ٹورزم کے لیے اور وہاں ممیز کو دیکھتے ہیں، تو وہ مطلب عبرت کے لیے اگر دیکھا جائے، یعنی وہاں مطلب یہ ایک لحاظ سے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور باقی چونکہ باقی کھنڈرات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر کھنڈرات اسی طرح مہذب قوموں ہی کے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو ہمارے یہاں ایک خاص طرح کا آرکیولوجی کا پورا جو تصور ہے وہ بھی انگریز نے یہاں پر آ کر شروع کیا، ورنہ ظاہر بات یہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم نے دریافت کی اور پرانی جو ہے تہذیبیں ہم نے دریافت کی، ان کی کھنڈرات کھودے، تو بجائے خود یہ ایک مہمل عمل ہے، یعنی معاف کیجیے گا آرکیولوجی کا پورا ڈسپلن ایک مہمل اور ایبسرڈ عمل ہے۔ اور وہ جو بڑا اچھا جو انور مسعود نے جو کہا تھا نا، بالکل آخری بات کر دی کہ اجڑا سا ایک کیا ہے شہر یا دیار کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکست و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ تو عبرت تو ہے نہیں، وہ کلچر انڈسٹری جو ہے وہ نکل گئی ہے، اس کی جو ہے کھیل تماشے ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کو ایک تصویر انہوں نے دیکھی جس نے ان کے دل پر ایک گھاؤ لگایا۔ کہتے ہیں کہ وہ تصویر کیا ہے کہ امام عبد القادر، آپ کو معلوم ہے امام عبد القادر الجزائری، جنہوں نے جو ہے وہ جو ہے اس کے تھے الجزائر کے تھے اور فرانس کے خلاف انہوں نے جنگ آزادی لڑی۔ کہتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو گرفتار کرنے کی تصویر بنائی ہے، اس کی عورتیں اونٹ پر کجاوے میں تھیں، فرینچ سپاہیوں نے اونٹ کو بٹھا کر کجاوا گرا دیا اور عورتیں اس میں سے نکل پڑیں اور ان کے بدن پر سے کپڑا ہٹ گیا ہے، اور فرینچ سپاہی سنگین اٹھائے ہوئے ان کی نوکیں عورتوں کی طرف کیے ہوئے کہ گویا اب ماریں گے گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کیا فرینچ کو یہ زیبا تھا کہ عورتوں کو گرفتاری کی تصویر اپنے محل میں لگاتے؟ کیا عورت پر سنگین سیدھی کرنی اور اس کو کجاوے میں سے گرا دینا فرینچ سپاہیوں کی بہادری کی یادگاری تھی؟ کیا ایک عورت کا تصویر میں کپڑا بدن پر سے ہٹا ہوا بتا دینا بالفرض اگر ایسا ہوا بھی ہو فرینچ کی سویلائزیشن کے مناسب تھا؟ یعنی اب دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ سب کر رہے ہیں یہ لگا نہیں کھاتا، وہ جو آپ کا سویلائزنگ مشن ہے اور وہ جو آپ پوری دنیا کو تہذیب آموزی کے لیے جو آپ نکل کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں اس سے میچ نہیں کرتی۔ تو اس میں بہت وہ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں ایک قابل تعریف تصویر بھی ہے کہ جہاں پر جو نیپولین ہے وہ امام عبد القادر کو قید سے چھوڑ رہا ہے،
اور پھر کہتے ہیں شہنشاہ نپولین امام عبد القادر کی ماں سے شیک ہینڈ، آگے اس میں مصافحہ کر رہا ہے اور عبد القادر کی آزادی کا حکم دیتا ہے۔ در حقیقت اس تصویر میں شہنشاہ نپولین پر شہنشاہی برس رہی ہے اور تمام قوم فرینچ کا فخر اور عزت اور سویلائزیشن کی آراستگی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی دو تصویریں ہیں، دو متضاد تصویریں، ایک تصویر ہے جو گویا اس سویلائزیشن کے لیے دھبا ہے، اور ایک اور تصویر جو ہے وہ اس سویلائزیشن کی شان ہے۔ اور یہ سے نپولین، آپ کو معلوم ہے نا کہ ہیگل نے بھی جب نپولین کو دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جو گائسٹ ہے، وہ جو روح اثر ہے نا، اور وہ جو ایک ایبسولوٹ ہے جو تاریخ میں چلا آ رہا ہے، میں نے گویا اس کو پرسونیفائڈ دیکھا، یعنی اس کی شخصیت میں ایسا کوئی گرینجر تھا، تو یہاں پر بھی جیسے ان کو ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ آگے برسٹل اور کلفٹن کی سیر وہ کر رہے ہیں، تو آگے کہتے ہیں جس خوبی اور خوش سلیقگی اور انتظام اور صفائی سے وہ مسافروں کی سرائے آراستہ تھی، ہندوستان کے کسی نواب صاحب یا راجہ صاحب کے اجلاس و دربار کا بھی مکان آراستہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہی بات کہ بھئی وہاں پر ایک عام مسافر کی سرائے ہے، وہ محلات سے زیادہ آراستہ تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک خاص نوکر مینیجر نے ہمارے لیے متعین کیا، اگرچہ وہ خدمتگار تھا، مگر میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ سویلائزڈ، اور آگے اس میں مہذب و شائستہ تھا، اس کا ادب اور لیاقت نہایت عمدہ تھی۔ یعنی وہی بات کہ بھائی، یعنی وہ تو اشرافیہ میں سے تھے نا، سر سید احمد خان اشراف میں سے تھے، اجلاف میں سے نہیں تھے، لیکن کہہ رہے کہ وہاں ایک عام نوکر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ مہذب تھا، مجھ سے زیادہ سویلائز تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے وہ پل دیکھا، وہاں پہ آہنی پل دیکھا، اور آگے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ صرف بادشاہ کی قوت سے نہیں ہوا، یہ رعایا کی ہمت و سخاوت اور علم و ہنر سے انجام پایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ رفاع عامہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا کچھ اثر دیکھنے والے کے دل پر ہوتا ہوگا۔ پھر وہی بات خصوصاً اس بدبخت ہندوستانی پر جو اپنے ملک کی بہبودی کا جوش رکھتا ہو اور اسی کے عوض اپنے ہم وطنوں کی سختی سہتا ہو، اور اپنے ہم وطنوں کو خود غرضی اور نفس پروری اور حسد اور تعصب کے دریا میں ڈوبا ہوا یقین کرتا ہو۔ یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے دل پر کیسے گھاؤ لگتے تھے جب میں یہ سب دیکھتا تھا کہ وہاں پر جو ہے یہ سب ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا حالات ہیں۔ اب آگے ایک اور وہ کہتے ہیں کہ جی آگے بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہوتا ہے نا کہ بلٹ اینڈ آپریٹ ماڈل پہ بنایا گیا، کہ بنا دیا ہے اور پھر اسی میں سے اس سے نکال لیں گے، اس کا ٹول سے اس کا خرچہ نکال لیں گے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں اب میں ہم وطنوں سے نہایت دست بستہ اور ادب سے پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ آدمی ہیں یا ہم؟ یعنی اب وہ جیسے یعنی انسان اپنے آدمی ہونے پہ ان کو شبہ ہو رہا ہے، جو صرف حیوانوں کی طرح اپنی خود غرضی میں مبتلا ہیں، اور پھر صاحب ہمت ایسے ہیں کہ ہر ایک کام میں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بندوبست کر دے، یعنی طنز کر رہے ہیں اپنی قوم پہ۔ لڑکیوں کے پڑھانے کا بھی گورنمنٹ بندوبست بند کر دے، لڑکوں کے پڑھانے کا بندوبست بھی گورنمنٹ کرے، ان کو ان کا مذہب سکھانے کا بھی گورنمنٹ ہی بندوبست کرے، یعنی سب کچھ جو ہے سرکار کرے۔ افسوس، صد افسوس، ہزار افسوس، حقیقت میں ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ کسی تربیت یافتہ ملک کے لوگوں کو اپنا منہ بھی دکھلائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جیسے ان کو پریشانی۔ اب آگے وہ جو ہے ایک کارخانہ ہے، وہاں ایک خاتون اس کی محتمم ہے، جیسے ہمارا صوبہ اس کی ایک محتمم ایک خاتون بن گئی ہے، تو اسی طرح وہاں ایک جو ہے کارخانہ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون محتمم، تو بہت متاثر ہوئے۔ اچھا، یہ تمام کارخانہ ایک عورت کے سپرد ہے، اور جس قدر آلات کے اب اس میں موجود ہیں اور جو عمل اس سے ہو سکتے ہیں وہ عورت کر کے دکھاتی ہے۔ میں 2 دفعہ اس میں گیا اور اس عورت نے سب کام کر کے دکھایا۔ مجھ کو تو اپنی سفید داڑھی پر اس عورت کے سامنے شرم آئی، مگر افسوس ہے کہ ہمارے ہم وطنوں کو شرم بھی نہیں آتی، اور جب سچی بات ان کو لکھی جاتی ہے تو الٹا برا کہنے اور الزام دینے کو موجود ہیں، اور محیب آوازیں سناتے ہیں، ہیبت ناک آوازیں سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ وہ جو ہے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ملک کے متمول اور دولت مند لوگ کیسی بری طرح اور بد اخلاقی میں اور خراب عادتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں،
اور یہاں کے لوگ کیسی خوبی سے اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں، دل جل کر کباب ہو گیا۔ اب میں زیادہ اور کچھ نہیں لکھ سکتا کیونکہ مجھ کو کانپور کی مہیب آوازوں کا بڑا اندیشہ ہے۔ یہ اصل میں کانپور میں ایک اخبار نکلتا تھا، شعلۂ طور، جو گویا مخصوص تھا سر سید احمد خان کی ٹھکائی کے لیے نا، ان کی جو ہے ان کی مخالفت اور ان کی جو ہے اس کے لیے سب مخصوص تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مزید بھی کچھ اس میں جو ہے ان کی عظمت بیان کرتا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ جو کانپور جو ہے نا، کانپور کا جو ایک بھونپو ہے، وہاں سے مجھے کیا آئے گا، اور مجھ کو اپنے ملک کے نہایت لائق اور عالی طبیعت اور تربیت یافتہ اور شائستہ لوگوں کو، اب دیکھیں نا کیا طنز، یعنی اس پہ ختم ہو رہا ہے یہ ان کا سفر نامہ، آگے زمین میں ہے، اور مجھ کو اپنے ملک کے نہایت لائق اور عالی طبیعت اور تربیت یافتہ اور شائستہ لوگوں کو جو اپنا نظیر کسی کو نہیں سمجھتے برا مان جانے کا اندیشہ ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ از مقام لندن 11 مارچ 1870، راکم سید احمد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے وہ ہے۔ اب اس کے بعد کچھ ضمیموں میں سے چند اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں انگریزوں کو، اب یہ خط ہے جو انہوں نے بنام سیکرٹری سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ لکھا تھا وہاں سے، لندن سے، کہ ہم جو ہندوستان میں انگریزوں کو ایک نہایت بد اخلاقی کا ملزم ٹھہرا کر، اور اگرچہ اب بھی میں اس الزام سے ان کو بری نہیں کرتا، یہ کہتے تھے کہ انگریز ہندوستانیوں کو بالکل جانور سمجھتے ہیں، انگریز ہندوستانیوں کو بالکل جانور سمجھتے ہیں اور نہایت حقیر جانتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی تھی، وہ ہم کو سمجھتے ہی نہیں بلکہ در حقیقت ہم ایسے ہی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے پہلے خیال تھا کہ جیسے ایسی بہت گندی بات ہے، وہ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر ان کو دیکھ کر اور ان سے اپنا موازنہ کر کے بالکل طبیعت سیٹ ہو گئی، اور پتہ لگ گیا کہ وہ غلط نہیں کہتے بیچارے، وہ ہم ایسے ہی ہیں جیسا وہ ہمیں سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ ایک بہت مشہور اقتباس ہے سر سید کا، جو اکثر جگہ پہ جب سر سید بیشنگ کی جاتی ہے نا، تو اس میں یہ اقتباس نقل ہوتا ہے، تو ہم بھی اس خدمت کو انجام دیں گے۔ تو کہتے ہیں میں بلا مبالغہ نہایت سچے دل سے کہتا ہوں کہ تمام ہندوستانیوں کو اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، امیر سے لے کر غریب تک، سوداگر سے لے کر اہل حرفہ تک، عالم فاضل سے لے کر جاہل تک، انگریزوں کی تعلیم و تربیت اور شائستگی کے مقابلے میں در حقیقت ایسی ہی نسبت ہے۔ اب وہ نسبت سمجھ لیں کیا ہے، جیسے نہایت لائق اور خوبصورت آدمی کے سامنے نہایت میلے کچیلے وحشی جانور کو، اکراس دا بورڈ جو ہندوستان کے اشرافیہ ہیں جو بھی ہیں، ان کا کمپیریزن کیا ہے ان کے سامنے، وہ جیسے ایک نہایت لائق اور خوبصورت آدمی کے سامنے نہایت میلے کچیلے وحشی جانور کو۔ بس تم کسی جانور کو قابل تعظیم یا لائق ادب کے سمجھتے ہو، یعنی کیوں تم کہہ رہے ہو کہ انگریز ہماری تعظیم نہیں کرتے؟ تم اپنا بتاؤ نا، کیا تم کسی جانور کو قابل تعظیم یا لائق ادب کے سمجھتے ہو؟ کچھ اس کے ساتھ اخلاق اور بد اخلاقی کا خیال کرتے ہو؟ یعنی جانوروں کے ساتھ عام طور پہ ہمارا تعلق اے مورل ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر جو ہے مورل کیٹیگری اپلائی نہیں ہوتی نا، تو وہ اگر آپ کو ویسے ہی ڈیل کر رہے ہیں، ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو حیرت کیا ہے، کیونکہ آپ کا وہی مقام ہے۔ ہرگز نہیں کرتے نا، بس ہمارا کچھ حق نہیں ہے، اگرچہ وجہ ہے کہ انگریز ہم ہندوستانیوں کو ہندوستان میں کیوں نہ وحشی جانور کی طرح سمجھیں، یہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر وہ یہاں کہتے ہیں کہ میں صرف اخلاقی اور تعلیمی اوصاف نفسانی اور صفائی اور خوش سلیقی اور ہنر و کمال کا ذکر کرتا ہوں جو تعلیم و تربیت سے علاقہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت کچھ ہے، اور کہا کہ آگے پھر یہ اقتباس بھی بہت مشہور ہے، تمام خوبیاں دینی اور دنیاوی جو انسان میں ہونی چاہیے وہ خدا تعالیٰ نے یورپ کو اور اس میں بالتخصیص انگلینڈ کو مرحمت فرمائی ہیں۔ دینی خوبیوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو وہ لوگ حق سمجھتے ہیں، ایسی خوبصورتی اور ایسی عمدگی سے اس کے تمام متعلقات کو پورا کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں کہ کسی ملک میں اور کوئی مذہب والے اس خوبی اور خوش اسلوبی اور سلیقے سے نہیں کرتے۔
یہ تمام نتیجہ ہے زن و مرد کے عموماً تعلیم یافتہ ہونے کا اور تمام قوم کا ان امور کی طرف متوجہ ہونے کا۔ اگر ہندوستان کے لوگ بھی عموماً تربیت پا جائیں تو ہندوستان بھی بسبب اپنے قدرتی اوصاف کے انگلستان سے زیادہ نہیں تو یقینی اس کے قریب قریب گلزار ہو جائے۔ یعنی جس طرح انہوں نے تعلیم پہ زور دیا، ہمیں بھی کرنا ہے۔ پھر آگے جو ایک خاتون ہے نا، تو یہ جہاں پہ وہ ایک پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہے نا، تو وہ مسٹر جے لڈلم ہیں اور ان کی بیوی جو ہیں وہ مسز لڈلم ہیں اور ان کی 2 بہنیں ہیں۔ اب وہ جو مسز لڈلم ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یعنی وہ جو ان کی لینڈ لیڈی ہیں وہاں پہ، کہ ایک ایسی قابل اور تعلیم یافتہ، نہایت شائستہ، نہایت پڑھی لکھی، نہایت نیک بیوی ہے کہ اس کی خوبیاں مجھ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ تہذیب اور اخلاق اور ادب اور انسانیت سب چیز کی مجسم ہے۔ اور یہاں تو خیر نہیں ہے، آگے ایک جگہ پہ تو جیسے جو ماسی آتی تھی نا وہاں کام کرنے، یعنی گھر میں جو کام کرنے ماسی آتی تھی، اس سے اتنے متاثر ہو گئے اور اس کے بھی کمپیریزن کیا تھا کہ بھئی جو اس کی سویلائزیشن ہے، جو اس کے اطوار ہیں، ہماری تو جو آپ کہیں ملکائیں اور رانیاں بھی اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے۔ تو بس اب سمجھنا چاہیے کہ متوسط درجے سے کس قدر کم درجے کی عورتوں کی تو کیسی عمدہ تعلیم ہے۔ کیا یہ تعجب انگیز بات نہیں ہے کہ ایک عورت حالت بیماری میں کتاب پڑھنے سے دل بہلائے، یعنی پیچھے ذکر ہوا ہے کہ خاتون بیمار ہو گئیں تو وہ لیٹی ہوئی ہیں اور کتاب پڑھ رہی ہیں بیچ بیچ میں۔ آپ نے ہندوستان میں کسی امیر، کسی نواب، کسی راجہ، کسی مرد اشراف کو ایسی خصلت کا دیکھا ہے؟ اب آگے ایک اور تمثیل بیان کرتا ہے۔ اگر ہندوستان میں کوئی عورت بالکل برہنہ بازار میں پھرنے لگے تو ہمارے ہم وطنوں کو کیسا تعجب اور کس قدر حیرت ہوگی۔ بلا مبالغہ یہ مثال ہے کہ جب یہاں کی عورتیں یہ سنتی ہیں کہ ہندوستان کی عورتیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتی اور حلیہ تربیت اور زیور تعلیم سے بالکل برہنہ ہیں، تو ان کو ایسا ہی تعجب ہوتا ہے اور کمال نفرت اور کمال حقارت ان کے خیال میں گزرتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے یعنی برہنہ پھرنے کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، ویسے ہی ان پڑھ رہنے کو وہ جو ہے معیوب سمجھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی اگر ہندوستانی اور انگریز ایک آزاد ملک میں اکٹھے بسائے جائیں اور بالفعل جو عادتیں اور طرز زندگی اور پرائیویٹ لائف ہندوستانی کی ہے وہ ایسی ہی رہے اور جو انگریزوں کی ہے وہ ویسی ہی رہے، یعنی اگر اکٹھے کہیں رہنا پڑے ان کو اور جیسے ان کے اعتبار ہیں جیسے ان اعتبار ہیں وہ رہیں، تو ہرگز انگریز ہندوستانیوں کے پاس بھی نہ کھڑے ہوں اور جانور سے بھی زیادہ نہ سمجھیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ تو چونکہ وہ حکومت کرنے آئے ہیں تو ان کو جو ہے آپ کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اگر وہ ویسے اپنی مرضی سے رہیں تو کہا کہ وہ تو ایسے ہیں کہ پاس بھی نہ کھڑے ہوں اور جانور سے زیادہ نہ سمجھیں۔ میں بے شک ہندوستان کے انگریزوں کو کہتا ہوں کہ ہندوستانیوں کے ساتھ نہایت بد اخلاق ہیں، یعنی ظاہر بات بہت برا سلوک کر رہے ہیں، یعنی مطلب مراد ہے کہ ایک ڈوئل موریلٹی ہے نا، جیسے جیوز کے ہاں ہے، یعنی جو اطوار وہ وہاں پہ برت رہے ہیں وہ اپنے کولونیل سبجیکٹ کے ساتھ تو نہیں برت رہے نا، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہندوستانیوں کے ساتھ نہایت بد اخلاق ہیں، ان کو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ باعتبار شائستگی کے میں ہندوستانیوں کو اس بات کا مستحق ٹھہراتا ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ انگریزوں کو خود اپنی شائستگی کے لحاظ سے ایسا کرنا، خود اپنی تربیت اور شائستگی پر بٹا لگانا اور حقیقت میں عام شائستگی کے پھیلنے کو سد راہ کرنا ہے اور لاکھوں باتوں کو اور کروڑوں منافع عام کو نقصان پہنچانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ تو اسی قابل ہیں نا، لیکن آپ تو بڑے لوگ ہیں نا، یعنی آپ تو مہذب لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے ظاہری بات ہے کہ مہذب نہیں ہیں، یعنی وہ جو سویلائزیشن کی لیڈر ہے اور یہ تاریخ کے سفر میں پچھڑ گئے ہیں۔ تو آپ کو تو چاہیے نا کہ ان جانوروں کو بہرحال کوشش کر کے کچھ نہ کچھ اکرام کریں، تو کہا وہ اسی قابل ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ایسے ٹریٹمنٹ کریں، لیکن آپ کے شرف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ذرا تہذیب سے پیش آئیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور حامد اور محمود انڈیا آفس میں گئے تو ایک انگریز آیا جو شاید سول سروس کا ہو، تو محمود سے پوچھا تم بھی ہندوستانی ہو؟ محمود نے اسی وقت بلا خیال کہا یس۔
ہاں مگر یہ کہتے ہی اس کو ایسی شرمندگی ہوئی کہ اس کا رنگ متغیر ہو گیا. یعنی وہی بات نا کہ اپنے آپ کو یعنی یہ ماننا کہ میں ہندوستانی ہوں. اس نے کہا کہ آئی ایم اے فورن نیشن اینڈ ناٹ این انڈین. آئی ایم آف اے فورن نیشن اینڈ ناٹ این انڈین. یہ فوری طور پہ نہیں، اس نے بیان بدل دیا کہ انڈین ہونا اتنا جیسے گھٹیا بات تھی اور قابل نفرت بات تھی کہ جو ہے محمود کو فوری طور پر اپنا بیان بدلنا پڑا. یعنی میں ہندوستانی کی قوم کا آدمی نہیں ہوں بلکہ پردیسی قوم کا ہندوستان میں آیا ہوں. بس خیال کرو جب تک یہ کلنک کا ٹیکا ہندوستانی اپنے منہ سے نہ چھٹائیں گے اس وقت تک کبھی ان کی عزت اور قدر کسی تربیت یافتہ قوم کی آنکھ میں نہیں ہونے کی. یعنی وہی بات کہ وہ جیسے شرمندہ ہے نا اپنی اس آئیڈینٹی پہ. اب آگے وہ پارسیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور آگے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم وطن ہندو اور مسلمان بھائی اب تک کنویں جہالت میں پڑے ہیں اور آئندہ مدت تک پڑے رہیں گے، اور شاید مسلمان تو اتنے دنوں تک پڑے رہیں کہ پھر وقت اور زمانہ ان کی ترقی اور شائستگی کا باقی نہ رہے، اور جو اب مرض ہے وہ علاج پذیر نہ رہے کیونکہ ان کو یعنی مسلمانوں کو جہل مرکب نے گھیرا ہے. اپنے باپ دادا کے قصے یاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کون ہے، اور حال میں جو باغ ان کے سامنے ہے اور گل پھول کھل رکھے ہیں اسی جہل مرکب نے ان کی آنکھوں کو اس کے دیکھنے سے اندھا کر رکھا ہے. یعنی وہ بیکورڈ لکنگ ہے اور اپنے ماضی پر تفاخر کر رہے ہیں اور اس وقت دنیا میں جو بہار آئی ہوئی ہے، جو ترقی ہوئی ہوئی ہے، اس کو دیکھ نہیں رہے. اچھا اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ پرنس آف ویلز جو تھے وہ سلطان روم کے ہاں مہمان تھے اور تمام ترکی زبان حال سے اس طرح پر ترانہ سنج تھے. بس اس بات کے دیکھنے سے کہ آپس میں انسانوں کی روز بروز محبت بڑھتی جاتی ہے اور جہالت اور وحشیانہ پن کم ہوتا جاتا ہے، جو اصلی منشا نیچر کا ہے، کس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے. آگے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اس تمام ترقی کا باعث انگلستان میں صرف یہ ہے کہ تمام چیزیں، تمام علوم، تمام فن جو کچھ ہے اس قوم کی زبان میں ہے. ٹھیک ہے، جو بات پہلے بھی انہوں نے کہی نا کہ ان کی اپنی زبان میں سب کچھ ہے. بس جو لوگ حقیقت میں ہندوستان کی بھلائی اور ترقی چاہنے والے ہیں وہ یقین جان لیں کہ ہندوستان کی بھلائی صرف اسی پر منحصر ہے کہ تمام علوم اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک انہی کی زبان میں ان کو دیے جائیں. ٹھیک ہے، اور میری یہ رائے ہندوستان کے ہمالیہ کی چوٹی پر نہایت بڑے بڑے حرفوں میں آئندہ زمانے کی یادگاری کے لیے کھود دیے جائیں. کیا کوٹیشن ہے آگے، اگر تمام علوم ہندوستان کو اسی کے زبان میں نہ دیے جائیں گے کبھی ہندوستان کو شائستگی و تربیت کا درجہ نصیب نہیں ہونے کا. یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، یہی سچ ہے. اسے میں نے پہلے عرض کیا ابتداً ان کی رائے یہی تھی، لیکن پھر جب جو ہے برٹش پارلیمنٹ میں طے کر لیا کہ بھائی اب جو ہے وہ انگریزی میں دینی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، یعنی اب پھر آپ اپنی زبان کو بھلا دیں اور اس کو بھول جائیں. پھر کہا کہ پھر اے ہندوستان کے بھلائی چاہنے والو، تم کسی سے اور توقع مت رکھو اور خود اپنے بھروسے اور آپس کے چندے سے اپنے ملک میں تمام علوم اعلیٰ درجے سے ادنیٰ درجے تک اپنی زبان میں پھیلاؤ. پھر جب تم علوم سے واقف ہو جاؤ گے اور شائستگی اور تربیت تک پہنچو گے تب تمہاری نگاہ میں گورنمنٹ کی نوکریوں کے لالچ کی کچھ بھی حقیقت نہیں معلوم ہوگی. امید ہے کہ کسی نہ کسی دن ایسا ہی ہوگا. یہ جیسے سر سید وہاں خط لکھ کر بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایک اور خط ہے جس میں جو بنیادی طور پر ایک خط ہے جو الطاف حسین حالی مرحوم نے جو ہے حیات جاوید میں نقل کیا ہے، اور آگے وہ سر سید یعنی یہ رپورٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ سر سید کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ حالی نقل کر رہے ہیں. بس ایک آدھ اقتباس پڑھ کے ہم بات ختم کرتے ہیں یہ والی. تو سر سید نے جو ہے ایک سپیچ دی وہاں پر. سر سید کی سپیچ کا یہ خلاصہ تھا کہ ہندوستان میں انگریزی سلطنت کا روب و داب و دبدبہ پیدا ہونے کے بہت سے ذریعے ہیں، مثلا تعلیم، ہتھیار اور عدل و انصاف وغیرہ، مگر یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے صرف انہی لوگوں کے دل میں اس کی وقت ہوئی ہے جن کو ان سے کام پڑا ہے یا جن کو ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے. یہ بہت اہم اقتباس ہے جو یہاں کہا گیا ہے کہ بھائی تعلیم اور عدالتی نظام وغیرہ چند لوگ اس سے متعلق ہوئے، لیکن اب یہ بہت اہم بات ہے
لیکن وہ چیز جس نے خاص و عام سب کے دل میں انگلش گورنمنٹ کی عظمت پیدا کی ہے وہ فن انجینئری کے نتائج ہیں، وہ فن انجینئری کے نتائج ہیں، جیسے ریل، بڑے بڑے دریاؤں کے پل، نہریں اور بڑے بڑے پہاڑی چھتے جن میں سے ریل گزرتی ہے۔ ان چیزوں کو ہر شخص دیکھتا ہے اور اس کے دل میں خود بخود انگریزی سلطنت کا روب و داب اور اس کی بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ میں کئی مرتبہ ان نشستوں میں بات عرض کر چکا ہوں کہ آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئیڈیاز کے کانسیکوینس ہوتے ہیں، لیکن سی ایس لوئس نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مڈرنٹی کی جو اقدار ہیں ان کو رواج دینے میں جتنا بڑا ہاتھ مشین کا ہے کسی آئیڈیا کا نہیں ہے۔ یعنی مشین نے انسان کو بدل دیا، یعنی انسان کے اندر جیسے ایک تحول ہو گیا، مکمل میٹامورفسس ہو گیا، قلب ماہیت ہو گئی۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں نا یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں یا اب پچھلے 10 15 20 سال سے جو لوگ چائنا سے ہو کر آتے ہیں تو ششدر ہوتے ہیں بالکل کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ، اور اب وہ لوگ کون ہیں، ان کا دین کیا ہے، وہ کوئی ورکوہولک ہیں، وہ ہاف مشین اور ہاف اینیمل ہیں، وہ یغور کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ اب کوئی بحث ہی نہیں ہے نا۔ یعنی وہ دیکھ دیکھ کر وہ عجائب جیسے بالکل مبہوت ہو جاتے ہیں۔ یا اب خیر اتنا وہ نہیں رہا، لیکن آج سے کوئی 15 20 سال پہلے جیسے دبئی جائیں لوگ اور مال آف لاہور اور ابن بطوطہ مال میں پھریں تو وہ جیسے مبہوت ہو جاتے ہیں نا، کہ اب اس کے بعد پھر لوگ کون ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، ان کی اقدار کیا ہیں، وہ جیسے اہم ہی نہیں ہے نا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا اثر وہ جو ٹیکنیک یا جس کو یعنی ایلول کہتا ہے نا، ٹیکنیک، جو ٹیکنیک ہے، جو سٹرکچر ہے، جو سسٹم ہے، اس کی ہیبت ہے جو چھائی ہوئی ہے، ہم پر بھی اسی کی چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ یہ کتنی گہری بات سر سید کہہ رہے ہیں کہ جو فن انجینئری ہے یہ ہے جس کا سب سے بڑا روب ہے جو قائم ہوا ہے۔ اور تو کہتے ہیں اس پر جلسے میں نہایت زور سے چیئرز دی گئیں، چیئرز ہوتے ہیں، چیئرز وہ کہتے ہیں، اس میں تالیاں بجتی ہیں، تو یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور جب لارڈ لارنس نے اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے سنایا تو پہلے سے بھی زیادہ چیئرز کا غل ہوا، یعنی جب انہوں نے ان کی شان بیان کی اور ان کے قصیدہ بیان کیا تو پھر اور زور سے ہوا۔ اب اس کے بعد ملکہ معظمہ جو ہے ان سے کی زیارت بھی ہوئی، تو کہتے ہیں 11 مارچ 1970 کو ملکہ معظمہ کی لوئی میں ان کو بلایا گیا، یہ حال ہی کہہ رہے ہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ حسب معمول لوئی کی محل میں مجھ کو اور درباریوں کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ جبکہ ملکہ معظمہ تشریف لائیں تو میں نے بھی مثل تمام درباریوں کے اپنے نمبر پر جا کر سلام کیا۔ سلام کرنے کا دستور یہ ہے کہ ملکہ معظمہ سے ہاتھ ملا کر اور بایا گھٹنا ٹیک کر حضور ممدوحہ کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں۔ جب تک تمام درباریوں کا اس طرح سلام نہیں ہوتا اس وقت تک ملکہ معظمہ کھڑی رہتی ہیں۔ اب کتنی عظمت ہے ان کی کہ وہ تشریف نہیں رکھتی اور اتنا ان کا سٹیمنا ہے کہ سارے درباری آ رہے ہیں گھٹنا ٹیک کے ہاتھ پکڑ کے اور دست بوزی کر رہے ہیں، لیکن ملکہ ہیں کہ وہ کھڑی کی کھڑی ہیں۔ اچھا جی، بس ایک آدھ اقتباس پڑھ کے اب اس کو ختم کرتے ہیں موضوع کو۔ تو یہاں پر آگر وہ یعنی یہی کہہ رہے ہیں، مولانا حالی کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو سبب ہوا تھا سفر کا اس میں اپنے صاحبزادے کو وہاں پہ جو ہے وہ داخل کروانے کے لیے بھی گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ شمالی ہندوستان میں ان سے پہلے ظاہراً کسی ہندو یا مسلمان نے اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے ولایت نہیں بھیجا تھا۔ غالباً سید محمود شمالی ہندوستان میں پہلے شخص ہیں جو ولایت سے بیرسٹری کا ڈپلومہ لے کر آئے۔ محض انہی کی ریس سے اس ملک کے ہندو مسلمانوں کو اپنی اولاد کے ولایت بھیجنے کا حوصلہ پیدا ہوا اور انہی کی دیکھا دیکھی ولایت جانے والے دیسی طالب علموں کا ہندوستان سے انگلستان تک تانتا بند گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک تصور سنت حسنہ، تو جیسے ایک سنت حسنہ انہوں نے قائم کی، اگر ہائنڈ سائڈ میں دیکھیں گے تو شاید سنت سیئہ قائم کی، لیکن یہ تو اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے۔ اچھا، تو نواب محسن الملک اپنی ایک تحریر میں آنریبل حاجی اسماعیل خان کو لکھتے ہیں، سید احمد خان ولایت گئے مگر اس مطلب سے کہ اپنی آنکھ سے اس قوم کو جو اس وقت تمام اقوام روئے زمین پر شرف رکھتی ہے انہی کے گھروں اور انہی کے ملک میں دیکھیں، اور جو کچھ وہاں دیکھا ہے واپس آ کر اپنی قوم میں پھیلائیں۔ یعنی میں نے عرض کیا تھا شروع میں، جب میں نے بتایا تھا کہ موٹیوز کیا ہیں، تو ایک موٹیو یہ بھی تھا۔ لوگ ولایت میں جا کر تماشا گاہ، تھیٹر، پارک، میوزیم اور عمارات کی سیر کرتے ہیں، اور یہ حامی دین اسلام کتب خانے میں بیٹھا ہوا خطبات احمدیہ کی تصنیف میں منہمک تھا۔
اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے انتظام پر غور کر رہا تھا۔ اس شخص کا ولایت جاننا قوم کے واسطے تھا، رہنا قوم کے واسطے اور واپس آنا قوم کے واسطے۔ یعنی اب جیسے ایک ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں محسن الملک سر سید احمد خان کو۔ تو بہرحال یہ جیسے ہے معاملہ، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان کے ایک مسلمان مقیم لندن سید عبداللہ نے ایک خط لکھا، خط چھپوایا اخبار میں، اور اس میں چند جملے یہ کون لکھ رہا ہے؟ حالی نقل کر رہے ہیں۔ جن انگریزوں سے یہاں انگلستان میں ملاقات ہوئی ان پر ان کی عام لیاقت کا اور اس بات کا کہ جن شخصوں نے ان سے ہندوستان کی بابت گفتگو کی ہے ان سب کو ہر ایک عمل سے بخوبی آگاہ کر دیا، بہت عمدہ اثر ہوا۔ یعنی سر سید احمد خان جن لوگوں سے ملے ہیں نا وہاں پر، تو ایک اور صاحب رپورٹ کر رہے ہیں سب پر بہت اچھا اثر ہوا، یہاں تک کہ یہاں کے بہت سے مدبران سلطنت کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم ایسے لائق اور واقف کار ہندوستانی مسلمان سے جیسے کہ سید احمد خان ہیں نہ ملتے تو ہندوستانیوں کی لیاقت کی نسبت ہماری رائے ہمیشہ ضعیف اور بودی ہوتی۔ تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ سید احمد خان کی بدولت اس بات کا ثبوت حاصل ہونے سے بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ اس ملک میں ہندوستان کے ایک شریف آدمی کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے کے انگریز اس سے بڑی محبت اور تواضع اور تکریم سے پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم نے سر سید احمد خان کا جو سفر نامہ تھا اس پہ سے کچھ اقتباس وغیرہ پڑھے ہیں۔ شروع میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، میں بس اختصار سے وہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو سفر نامہ ہے اس کو پڑھ کے جیسے ایک بہت سی اس کی خصوصیات ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جیسے اردو زبان میں یعنی ایک ایسے اس سے پہلے جو ہے ابو طالب کا تھا ایک، اور اسی طریقے سے جو ہے یوسف کمبل پوش کا ایک سفر نامہ تھا، لیکن جتنا عمدگی کے ساتھ اور جتنی سلاست کے ساتھ سیر نے بیان کیا شاید ہی کوئی بیان کر سکے۔ پھر جیسے تصویر لفظی وہ کھینچتے ہیں، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ پورا سفر نامہ پڑھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ بالکل ایک سچا کھرا آدمی ہے، یعنی کوئی جیسے مکار چالاک آدمی نہیں ہے، جو اس کے اندر ہے وہی باہر ہے۔ اور اب دیکھیے کہ جہاں وہ اپنی قوم پر جیسے سیلف پٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اپنی قوم پر جیسے جو ہے نفرین بھی بھیج رہے ہیں، لیکن جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہماری قوم کے کچھ کارنامے ہیں تو اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جیسے بڑی حسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ خیال نہیں مطلب پوری سنسیئرٹی کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو سروائیو کرنا ہے تو ان کو بہرحال انگریزوں کے ہی طور اطوار اختیار کرنے، اور علم میں بھی اور اخلاق میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں نے عرض کیا ہے کہ واپس مطلب ایک انہوں نے رسالہ نکالا تہذیب الاخلاق کے نام سے آنے کے بعد، اور پھر ایک کالج بنایا جو بعد میں یونیورسٹی بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں نا کہ جیسے شعور ہے اس کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے، آگہی سے ہے، اور وجود کا تعلق اخلاق سے ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ شعور اور وجود دونوں ہی میں اب جو ماڈل ہے وہ انگریز ہے، اور اگر مسلمانوں کو ان کو پچھاڑنا بھی ہے، اگرچہ وہ اس کے قائل نہیں تھے، ان کے کوٹیشنز موجود ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ لاکھوں سال یہاں پر جو ہے وہ برطانیہ بہادر کی حکومت قائم رہے۔ تو معلوم نہیں کیوں ان کو جو ہے وہ پاکستان کے بانیوں میں شمار کر لیا جاتا ہے یا فریڈم فائٹر کے طور پہ ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے۔ وہ تو کئی جگہ پر یہ کہہ چکے ہیں کہ میری تو بڑی خواہش ہے کہ یہ جو سلطنت ہے اس کا سایہ تادیر جو ہے وہ ہندوستان پر قائم رہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔